بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المحافظة على الأعمال والمبادرة إليها. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفزدا أو هرما مفندا أو موتا مجهدا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وعن أبي أمية الشعباني رضي الله عنه قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا هوى متبعا ودنيا مبصرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العظام فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله أو كما قال عليه السلام. یہ بیان ہے اعمال کی پابندی اور اعمال کی طرف اپنے آپ کو لگانے اور اس پر جمانے کا. اعمال کی پابندی بڑی اہم چیز ہے، چاہے اعمال کم ہوں، اس لیے کہ یہ اعمال علامت ہے، یہ اصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان نعمتوں کا شکر کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، اور شکر کی ایک شکل اعمال ہے. تو اب نعمت کے مقابلے میں اگر کوئی اعمال اختیار کرنا چاہے تو کر ہی نہیں سکتا. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا، یہ ناممکن ہے. اعمال اس لیے لگائے گئے ہیں یا ان کا حکم دیا گیا ہے تاکہ علامتی طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ خدا کو ماننے والا اور خدا کی ماننے والا ہے. اور جو اعمال نہیں کرتے وہ نہ خدا کو ماننے والا ہے نہ خدا کی ماننے والا ہے، اور دونوں ضروری ہیں. تو اعمال سے بندگی خدا کا اظہار ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی کہ آپ نے جو فرمایا ہے ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم کو
اتنا ہی دیا ہے جتنا انسان کے اندر صلاحیت ہے۔ خود قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی جو صلاحیت ہے، طاقت ہے، برداشت کی قوت ہے، اسی کے اندر خدا نے حکم دیا ہے کرنے کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے احکام ہیں وہ وہی ہیں جن کی آدمی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے حکم کی بجاوری ہمارے اندر صلاحیت اس کی نہیں ہے۔ اللہ جس کی صلاحیت رکھتا ہے اسی کا حکم دیتا ہے، جتنی طاقت دیتا ہے اتنا ہی مکلف کرتا ہے۔ اللہ کیا یہ ہوتا ہی نہیں کہ وہ حکم دے اور آپ نہ کر سکیں۔ تو اب اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ حکم وہی ہوگا جو آپ اور ہم کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نہیں کر سکتے تو اللہ حکم بھی نہیں دیتا۔ اس لیے بات یہ ذہن میں اچھی طرح رکھنی چاہیے کہ اعمال کی بنیاد پر جنت نہیں مل رہی ہے۔ اعمال تو اللہ تعالیٰ نے علامت کے طور پر رکھے ہیں کہ جو ان علامتوں کو اختیار کرے گا جنت کا پا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو سرٹیفکیٹ جنت کا دے دے گا کہ یہ علامتیں ہیں، بس جاؤ ٹھیک ہے۔ جیسے سامان جاتا ہے جہاز پر جب چڑھاتے ہیں تو اس کو چیک کرتے ہیں مشین میں رکھ کر، تو اس میں پھر نشان لگا دیتے ہیں کہ پاس ہو گیا۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پکڑ کے لائق ہے تو وہ پاس ہو جاتا ہے، اور وہ لمیٹڈ ہوتا ہے معاملہ کہ یہ کرنا ہے، یہ لے جانا ہے، اور یہ ممنوع ہے۔ تو لے جانے والی چیزیں جب ہوتی ہیں جس کی اجازت ہوتی ہے وہ آدمی لے جاتا ہے، ممنوع چیز نہیں ہوتی تو ٹک لگا دی جاتی ہے علامت کے طور پر، پاس ہو جائے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی لمیٹڈ رکھا ہے معاملہ کہ وہ لمیٹڈ پیش کر دیجئے، اور ممنوعات نہیں ہونی چاہیے، جس پر پکڑ ہو جائے وہ چیز نہ ہو، بس وہ ٹک لگ جائے گا، جنت مل جائے گی، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اسی لیے فرمایا کہ اعمال چھوڑ اور پکڑ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جو عمل شروع کر دے بس اب کرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ جو بہت مشہور بات کہی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ اب ہم کو کرنا ہے، مرتے مرتے کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوا، جیسے کبھی کہا گیا مکلف انسان اتنا ہی ہے جتنا کر سکتا ہو، اس پر کرنے پر مرے گا نہیں۔ ہم مرتے تک دم تک کرنا ہے، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن جو چیز حکم دی گئی ہے جس چیز کا وہ تو ایسی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا نماز کا حکم ہے، سب سے اہم چیز نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے، تو اب 5 وقت کی نماز آپ ادا کر سکتے ہیں، اور ادا نہ کر سکتے ہوتے تو ہم اور آپ نہ کر پاتے، کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ بغاوت کر رہے ہیں خدا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، اب وہ نہیں پڑھتے تو یہ بغاوت ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اس نماز سے جنت نہیں ملے گی، جنت تو خدا کے فضل سے ملے گی۔ یہ نماز جو ہے یہ علامتیں ہیں۔ اب اگر ہمارے پاس یہ علامتیں صحیح ہیں، علامت بھی صحیح ہونی چاہیے، سگنل ڈاؤن ہو گیا تو گاڑی جا رہی ہے، اگر ڈاؤن نہیں ہے تو نہیں جائے گی۔ اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو پاس ہو جائے گی گاڑی، پہنچ جائے گی جنت تک۔ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو سگنل اپ ہے، ڈاؤن نہیں ہے تو گاڑی نہیں جا پائے گی، جنت تک نہیں پہنچے گی، بیچ میں اٹک کر رہ جائے گی۔ تو اب اگر نماز 5 وقت کی ہم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، اشارے سے پڑھ لیں، اور چھوٹ جائے تو قضا کر کے پڑھ لیں، اور رہ جائے تو ملا کر پڑھ لیں۔ کتنی آسانیاں دے دیں۔ تو یہ آسانی کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت اللہ نے نماز پڑھنے کی رکھی ہے۔ اب اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہماری کوتاہی، یہ ہماری کوتاہی، اور نماز معاف نہیں ہے، چاہے آدمی کتنا ہی بڑا ہو چاہے کتنا چھوٹا ہو، سب کے اوپر نماز ہے۔ جب نبی نے نہیں چھوڑی تو پھر ولی کی کیا بات ہے؟ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے ولیوں کا نماز معاف ہو گئی تو وہ بھی علامتی کو نہیں سمجھا اب تک، اس لیے کہ نماز معاف نہیں ہوتی کسی سے بھی، چاہے کوئی کتنا بڑا ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو۔
نماز سب کو پڑھنی ہے، ہاں معذور سے معاف ہے، جو پاگل ہے اس پر نماز نہیں ہے، جو بچہ ہے اس پر نماز نہیں ہے، باقی خاص ایام میں عورتوں کی لیے نماز نہیں ہے، معاف ہے، باقی اور کسی کی نماز معاف نہیں ہے، تو نماز تو پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں وہ کرنے ہیں۔ تو بہرحال بتانا یہاں پر یہ مقصود ہے کہ کام کیے جاؤ، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتدال کے ساتھ کرو، بہت نہ جوش آئے کہ معلوم ہوا کتنی نمازیں پڑھنا شروع کر دی کہ جو ثابت بھی نہیں حدیث سے، اتنی پڑھنا شروع کر دی، اور معلوم ہوا چند دن کرنے کے بعد بیٹھ گئے، جوش آیا، جوش میں ابال آیا، ابال بیٹھ گیا، جیسے ہانڈی میں ابال آتا ہے، دودھ پک رہا ہے، نیچے آگ جلا دی تو دودھ اتنی زور سے ابلتا ہے، معلوم تو منو ہے، پوری ڈیگچی بھر جاتی ہے، لیکن آپ نیچے آنچ ہٹا دیجئے تو معلوم ہے اتنا سا دودھ تھا، ابال بڑا زور کا تھا۔ تو ایسے ہی بہت سے لوگوں میں ابال آ جاتا ہے، نیچے ذرا آگ تیز جلا دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے ابال آنا شروع ہو جاتا ہے، ابال آیا تو معلوم ہوا بس نماز ہی نماز، کوئی اور کام ہی نہیں رہ گیا، پوری دیگچی دودھ سے بھر گئی، بہنے لگا، اور اس کے بعد جہاں آنچ کم ہوئی معلوم ہوا جو تھا دودھ وہ بھی نکل گیا۔ بہ جاتا ہے کہ نہیں بہ جاتا؟ ایسی بعض دفعہ جن لوگوں کو جوش بیجا آ جاتا ہے تو ان کا جو کچھ تھا وہ بھی بہہ جاتا ہے، اس لیے ایسا نہ کریں بلکہ سوچ سمجھ کر اختیار کریں عمل۔ اسی لیے حدیث میں آگے آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہو، تھوڑا جو ہوتا ہے اگر ہمیشہ کیا جائے تو وہ بہت ہو جاتا ہے، اور جو بہت کیا جائے لیکن ایک دم سے کیا جائے، دیکھنے میں تو بہت زور سے ہوتا ہے لیکن بیکار ہوتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ ایسے ہی ہے، کچھوے اور خرگوش کا مقابلہ تو مشہور ہے، بہت کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں کہ خرگوش صاحب جو ہے سو گئے، اور جب جوش آیا تو وہ چھلانگے اور کلابیں لگائی، یہاں سے وہاں تک پہنچ گئے، اور کچھوے صاحب چلتے رہے، تو وہ سو گئے، پہنچ نہیں پائے، کچھوا پہنچ گیا، ہلکے ہلکے چلتا رہا، مسلسل تو منزل مقصود تک پہنچ گیا، اور خرگوش سو گیا تو کچھ نہیں پہنچا۔ ایک تو مسلسل چلنا ہے، اور دوسرے پتھر پر پانی گرتا ہے ایک ایک قطرہ، اگر برسوں گرتا رہے تو پتھر پہ چھید ہو جائے گا، اور اگر اس پر آپ کئی ڈرم پانی ڈال دیں اس پتھر پر تو ہنگامہ تو بہت ہوگا، آواز ہوگی اور معلوم ہوگا پانی کا طوفان آ گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب پانی ختم ہوگا نہ چھید ہوگا نہ اس پر اثر پڑے گا پتھر پر۔ تو ایسی ابال ہوتا ہے اعمال کا بھی کہ بہت زور سے شروع کرتے ہیں بہت سے لوگ اور اس کے بعد ختم کر لیتے ہیں، اور جو عمل مسلسل کیا جائے چاہے تھوڑا ہو تو وہ اثر کرتا ہے، جیسے ذکر وغیرہ کی پابندی ہے، ذکر سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے، دل میں چھید ہو جاتا ہے، پانی کا قطرہ جب پتھر پر پڑتا ہے تو اس سے پتھر پر چھید ہو جاتا ہے، اور جب ذکر مسلسل کیا جاتا ہے دل میں چھید ہو جاتا ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زخم ہو جائے انگلی میں، انگلی میں جب زخم ہو جاتا ہے یا کانٹا چبھ جاتا ہے کوئی چیز بھی، تو آدمی بات بھی کر رہا ہے کام بھی کر رہا ہے لیکن زخم کو نہیں بھولتا، وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ ایسی جو لوگ ذکر کی پابندی کر لیتے ہیں ان کا دل کا تعلق ذکر سے ہو جاتا ہے، تو پھر چاہے وہ کوئی بھی کام کریں اللہ نہیں بھولتا ان کو، ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ جس طرح چوٹ نہیں بھولتی آدمی کو، ویسے اللہ تعالیٰ کا تعلق کبھی فراموش نہیں ہوتا، اسی لیے ذکر کرایا جاتا ہے۔ تو مگر یہ کوئی پابندی ہر جگہ ضروری ہے، ذکر میں بھی کہتے ہیں پابندی کرو، بغیر پابندی کے تو کچھ ہوتا ہی نہیں، تو اس میں پابندی بہت ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کیا ابھی اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے آگے کے لیے ان کے دل جھک جاتے، اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے آگے وہ سر تسلیم خم کر لیتے اور اس پر وہ لگ جاتے۔ اور پھر فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، یہودیوں کی طرف نصارہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے ان کی طرح نہ ہونا، جب بہت دن گزر گئے تو دل ان کے سخت ہو گئے، نماز پڑھتے پڑھتے عادت ہو گئی، چاہے نماز کب نماز چھوٹے رہے اور نماز کی پابندی بھی ختم ہو گئی اور نماز کی اہمیت بلکہ نماز کا حلیہ بگاڑ دیا،
نماز تھی سب جگہ، لیکن انہوں نے نماز کا حلیہ بگاڑ دیا، دل سخت ہو گئے تو کچھ گھٹایا کچھ بڑھایا، من مانی شروع کر دی۔ تو یہاں من مانی نہیں ہے، یہاں تو رب جو چاہے وہ ہے، جو خدا چاہے اور کتاب میں جیسا نازل کر دیا ہے وہ ہے۔ اسی لیے ان کی نماز کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامٌ وَتَصْدِيَةٌ، بس سیٹی بجا لی، تالی بجا لی، بس سمجھے کہ عبادت ہو گئی۔ یہ عبادت انہوں نے اپنی عبادت کا حلیہ بگاڑ دیا۔ تو ایسے فرمائے گا تمہارے دل بھی سخت نہ ہو جائیں کہ تم بھی حلیہ بگاڑتے چلے جاؤ۔ اب دیکھ لیجئے قبروں کو کیا ہو رہا ہے، انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، جبکہ قرآن موجود ہے۔ ان لوگوں نے تو حلیہ پورا بگاڑ دیا اندر سے، اور حالنگ کر دی اٹھا کے انسان کی، خدا کی کتاب کی، اور حالنگ کر دی۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو تورات کو مسخ کر دیا، انجیل کو، بائبل کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا بالکل۔ آپ کے پاس قرآن موجود ہے، پھر بھی آپ دیکھیے قبروں پہ کیا ہو رہا ہے کہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا ان علاقوں کہ دین کا پہچاننا مشکل ہے کہ اصل دین ہے کیا۔ بات اسی طرح میں حلیہ بگاڑتا ہے، جب دل سخت ہو جاتا ہے، بہت دن گزر جاتے ہیں اور دل سخت ہو جاتا ہے، اسی لیے ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہر چیز کو صاف کیا جاتا ہے۔ اگر کوتاہی نہ ہو مسجد کی تو کچھ دنوں مسجد کے پپڑ اکھڑنے لگے گے، اگر اس میز کی صفائی نہ ہو تھوڑی ایک دن تو کرکرانے لگے گی، اور بہت دن تک نہ ہو اتنی گرد جم جائے گی اس پر۔ ایسے ہی ایمان پر گرد جم جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور قبول حق کی صلاحیتیں مردہ ہو جاتی ہیں اگر اس کو ذکر سے صاف نہ کیا جاتا رہے۔ اس لیے ذکر سے حدیث میں آتا ہے کہ وہ سیقل کر دیتا ہے، دل کو بالکل مان دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ذکر ضروری ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ اور ذکر جو ہے یہ ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، اور اہل ایمان کی صحبت، دو چیزیں ہیں، اللہ کا ذکر اور اہل ایمان کی صحبت، یہ دو چیزیں لازمی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ نے کہا کیا ہوا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ایمان تازہ کر لیں، اجلس بنا من ساعتن، ذرا بیٹھ جاؤ ایمان تازہ کر لیں۔ تو اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایمان تازہ کرتے ہیں، اور یہ جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اس میں فائدہ یہی ہے، ایک تو ذکر کی پابندی اور دوسرے اہل ایمان کی صحبت۔ مگر ہر جگہ نیت شرط ہے، نیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ذکر کے میں بھی نیت ہونی چاہیے، اور اہل ایمان کی صحبت میں نیت ہونی چاہیے، ممانے نہیں ہونے چاہیے۔ مثلا یہاں ہم ہیں، اگر ہم اس طور پر رہیں کہ سارے اہل ایمان ہیں اور ہم ان کی صحبت میں ہیں، تو پھر اگر اہل ایمان کو تکلیف پہنچائے گا تو نفع کے بجائے نقصان ہو جائے گا۔ اسی نازک بات ہے۔ حج کے موقع پہ اسی لیے کہا گیا وہاں جاؤ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ادھر ادھر کی باتیں بیہودہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، تب تو وہ حج ہے، ورنہ حج گیا۔ ایسی اسے اجتماعات میں بھی اگر ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں اور تکلیف سے بچائیں، تب تو یہ اجتماع فائدہ مند ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ تکلیف پہنچائیں گے تو نقصان ہو جائے گا، تکلیف سے نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال بہت رکھنا چاہیے کہ جتنے اہل ایمان ہیں ان کو ہم نفع پہنچانے والے بن جائیں، ہر اعتبار سے جس طرح بھی ممکن ہو سکے فائدہ پہنچائیں۔ تو فرمایا گیا کہ تم لگے رہو، ساتھ لگے رہو اور قریب قریب چلو، بالکل سینٹر پہ پہنچ جانا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے سینٹر کے قریب رہو، ایسا نہ ہو جیسے سڑک چل رہی ہے تو سڑک کے اگر کنارے چلیں گے اس فٹ پاتھ کے قریب آ جائیں یا اس فٹ پاتھ کے قریب آ جائیں تو خطرے میں آ جائیں گے کہ اگر ادھر ذرا سی گاڑی ہوگی، تیز گاڑی جا رہی ہے، جتنی تیز گاڑی ہوگی اتنی سینٹر میں ہوگی، اور اگر کنارے اور تیز چلائیں گے آپ تو معلوم ہے زور کا ایکسیڈنٹ ہو، کنارے کہیں چلے جائیں گے۔ تو کہا گیا سینٹر کے لگ کر چلو، اس لیے کہ جب تم آگے بڑھو گے تو پہلے کنارے ہوگے پھر بیچ میں آ جاؤ گے، اور جتنا تیز جاؤ گے اتنے سینٹر ضروری ہو جائے گا۔ اسی لیے جہاز وغیرہ کے لیے سینٹر زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جہاز کے جو قبلہ جس کو بتاتا ہے وہ بالکل ایک ایک سوٹ دیکھتے ہیں، ورنہ میلوں دور ہو جائے، بالکل راستہ ہی بدل جائے گا۔ تو وہ سب سے اہم ہوتا ہے
اسے فرمایا کہ لگ کر چلو اور اعمال کی پابندی کرو. یہ جان لے تم میں سے ہر شخص کو یہ جان لینا چاہیے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا عمل اس کو جنت میں داخل کرے. جب عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا تو اسی سے ایک بات اور واضح ہو گئی کہ اگر کوئی زیادہ عمل کر رہا ہے تو اس کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں زیادہ عمل کرنے والے سے جنت میں چلا جاؤں گا. اور کسی کو کم عمل کرتا ہوا دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ کم عمل والا ہے یہ ہم سے گھٹیا ہے، بس یہی مانے ہے، یہی پھنس جائے گا نہیں. اس لیے کہ عمل جو ہے بعض دفعہ اتنا سا عمل قابل قبول ہوتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. وہ تو ان کی پسند کی بات ہے، جس کی ادا پسند آ جائے. اگر پسند آ گئی تو کام ہو گیا، اور اگر سب کچھ کیا اور پسند نہیں آیا تو پھر کیا ہوگا. اس لیے معاملہ یہ ہے کہ ڈرتا رہے، کرتا رہے اور برابر لگا رہے یہاں تک عبادت میں لگے حتیٰ یاتی کل یقین، یہاں تک کہ یقین آ جائے یعنی موت آ جائے. موت تک کرتا رہے اور موت جب حسن خاتمہ نصیب ہو جائے، یہ موت ایمان پر آ جائے، کلمہ زبان سے جاری ہو، تب اطمینان ہوا کہ ہاں اب کلمہ بڑھتا ہوا چلا گیا. جو اتنے دن مشق کی تھی وہ آخری وقت میں زبان سے ادا ہو گیا تو سمجھیے کامیابی ہے. جیسے ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا، برابر لگے رہے، کرتے رہے، کرواتے رہے، لوگوں کو آمادہ کرتے رہے. جب وقت آیا تو نہا دھو کر، عطر لگا کر اور قرآن مجید منگا کر، اور جب قرآن مجید آنے میں دیر ہوئی تو خود ہی سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی اور کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے سب گزرے. تو یہ علامت ہے، یہاں بھی یہ بھی علامت ہے کہ علامت یہ ہے کہ ہو گیا کام، اس لیے کہ اس انداز سے گئے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے گئے. تو جن لوگوں کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ علامت اچھی ہے، انشاءاللہ وہاں کامیاب ہو گئے، یہ کلمہ ان کو لے جائے. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ انسان ہے، انسان رات کو نماز پڑھتا ہے، تہجد کی بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے سو گیا، تکلیف ہے، تکلیف کی وجہ سے اٹھ نہیں سکا، اور جو اس کے پڑھنے پڑھانے کے کام تھے وہ رہ گئے، جو اوراد تھے، وظائف تھے، وہ سب رہ گئے. تو اس کے لیے بھی آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر کوئی سو جائے اور نہ پڑھ سکے تو فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لو، کام ہو جائے گا. یہاں بھی وہی دیکھیے، یہ آسانی انسان کے اندر کیونکہ کمزوری ہے اور انسان سو بھی جاتا ہے اور انسان تکلیف کی وجہ سے پیچھے بھی رہ جاتا ہے اور عمل نہیں کر پاتا، تو اس کا بدل بھی دے دیا گیا کہ رات کو جو پڑھتے تھے اور سو گئے تو پھر فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیا تو کأنما قرأہ من اللیل، ایسا جیسے رات کو اس نے پڑھ لیا. اور پھر فرمایا کہ بھائی دیکھو کام میں سستی مت کرو، اس لیے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں اور انسان نہ جانے کن کن چیزوں سے گزرتا ہے. اگر ان چیزوں میں پھنس گیا تو پھر مزید اچھے حالات نہیں آئیں گے. ابھی موقع ہے، غنیمت جانو، انتظار مت کرو. کن کن چیزوں کا انتظار مت کرو؟ حدیث میں فہرست دے دی گئی جس میں فرمایا کہ اعمال کی طرف لپکتے رہو، چلتے رہو، اس میں کوتاہی مت کرو. ایسا نہ ہو کہ ایسے فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاؤ کہ وہ کسی کام کا نہ رکھے. فقر منسی، ایسا فقر جو بھلا دے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ فقر کفر تک لے جاتا ہے. اور آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ عیسائی مشینیاں جو ہیں یہ ان علاقوں میں جاتی ہیں جہاں جو ایک ایک دو دو لقمے کے لیے محتاج ہیں، تو لقمہ دیتی ہیں، ایمان لیتی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ ایسے فقر میں نہ چلے جاؤ کہ ایمان بھی حد سے چلا جائے. اس فقر کے انتظار میں بیٹھے ہو، اگر ابھی اس پابندی کرو گے اور خدا نخواستہ ایسا فقر آ بھی گیا تو کیونکہ پابندی پہلے سے کی ہے اور ایمان کی حلاوت مل گئی ہے تو انشاءاللہ فقر نقصان نہیں کرے گا. اور خدا نخواستہ پابندی نہیں کی اور فقر میں مبتلا ہو گئے تو ایمان چلا جائے گا. ایمان کے لٹیرے بہت ہیں، رہزن ایمان بہت ہیں، وہ آئیں گے ایمان کے لوٹ کے چلے جائیں گے. یا پھر ایسے اتنا پیسہ مل جائے کہ سرکش بنا دے. پیسہ جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو سرکش بنا دیتا ہے. تو ایسا بھی نہ ہو کہ قارون وقت بن گئے تو اس کو سوائے پیسے کچھ سوچتا ہی نہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ پیسے سے ہم سب کچھ کر لیں گے. پیسہ بھی اپنی حکمت سے اور ہنر سے ہم نے کمایا ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ اس کا قول تھا، میں نے اپنے علم کی وجہ سے پیسہ کمایا ہے، اپنے بنیاد پر کمایا ہے.
اپنی بنیاد پر کمانا اور یہ کہنا یہ خود فساد کی علامت ہے. اس کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے کہ پیسہ بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے کمانے سے مجھے مل گیا، میرے ہنر سے مل گیا، تو اس کی کم فہمی ہے، یہ بھی بیماری ہے. تو اور ایسے کسی مرض میں مبتلا ہو گئے، کسی کام کا نہیں چھوڑا، ایسے ایسے امراض پیدا ہو رہے ہیں کہ آدمی کسی کام کا نہیں رہ جاتا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اسپتالوں میں اور ایمان ان کو نصیب نہیں ہوتا. ابھی ایک کتاب آئی ہے، ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ایک سروے لکھا ہے. وہ آئی سی یو میں کام کرتے ہیں، مسلمان ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے 100 یا 200 مریضوں کو بہت غور سے دیکھا انتقال کے وقت، مسلمان مریضوں کو. تو انہوں نے لکھا ہے کتاب میں کہ 100-200 مریضوں میں صرف 2-3 کو کلمہ نصیب ہوا ہمارے اس میں دانش میں، بلکہ اکثر ان میں سے ٹی وی دیکھتے ہوئے یا حساب کرتے ہوئے مرے. یہ حالت ہو رہی ہے مسلمانوں کی. تو یہ مرض آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے کہ آئی سی یو میں وہ لیٹے ہوئے ہیں، آخری بالکل حالت ہے، صف مرض والا ہی اس میں جاتا ہے اور اس میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور حساب کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور اسی میں ان کا انتقال ہو رہا ہے. ایمان نصیب کہہ رہے تھے 100-200 میں صرف 3-4 آدمی نے کلمہ پڑھا مرتے ہو، باقی سب کا حال خراب. اس سے اندازہ کر لیجیے کہ حالت کیا ہوتی چلی جا رہی ہے. یا پھر ایسا بڑھاپا آ جائے جو سٹھیا دے، یہ بھی کہا گیا ایسا بڑھاپا آ جائے جو سٹھیا دے، کسی کام کا نہ رکھے. کیا لوگ کہتے ہیں نا آج کل بہت جملہ ہے، ارے جب بوڑھے ہو گئے تو داڑھی رکھ لینا، بوڑھے جب ذرا عمر ہو جائے تو یہ کر لینا. ابھی نماز ابھی سے پڑھے چلا جا رہا. جو آج کل ہمارے نوجوان سبڑیوں وغیرہ میں لگ جاتے ہیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں، داڑھی وغیرہ رکھ لیتے ہیں، تو ان کے گھر والے ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، دیکھو ہر وقت نماز ہی نہیں ہے، ایک نماز ختم نہیں دوسری نماز کیوں نہیں جا رہا. تو کتنی بری بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے. تو فرمایا کہ یا تو آدمی بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے پھر کسی کام اس وقت کوئی کام ہے ہی نہیں، اور اس وقت کا کام بہت صبر بھی نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا ایک صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت سب سے زیادہ اجر والا صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ اس وقت کرو جب تم صحت مند ہو اور تمہارے اندر پیسے کی خواہش ہو، روکنا چاہتے ہو، اور فقر کا ڈر ہو اور مالداری کی امید ہو، اتنا پیسہ تمہارے پاس ہو، اس وقت تم دو، یہ ہے اللہ کو پسند. اور جب بوڑھے ہو گئے، اب کسی کام کا نہیں، پیسہ بہت رکھا ہوا ہے، کہنے لگے اچھا ان کو دے دیجیے، اس مدرسے میں اتنا دے دیجیے، اس مدرسے میں اتنا دے دیجیے، اور اب تم دے رہے ہو، تمہارا اب ہے کہاں، اب تو دوسرے کا ہونے والا ہے، تمہارے بیٹے کا. اس لیے کہ اس میں بہت بڑا دھوکہ ہے. آدمی سمجھتا میرا مال، میرا تو ہے ہی نہیں، میرا مال تو یہ لفظ ہی غلط ہے. اس لیے کہ کچھ دنوں تک کہتا رہے گا میرا مال میرا مال، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا لے لے گا، بیٹا اپنی زندگی بھر کہے گا میرا مال میرا مال، پھر اس کا بیٹا لے لے گا. کتنا فائدہ اٹھائے، میرا تو ہے ہی نہیں. پتہ نہیں کس کے پاس جائے گا، بٹ جائے گا، بیٹوں کے پاس چلا جائے گا. لوگ کماتے ہیں، کتنا کماتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنا کھا پاتے ہیں؟ 2 روٹی کھاتے ہیں، 4 روٹی کھاتے ہیں، اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں کھا پاتا. میں تو کہا کرتا ہوں یہ پیسے والے ہیں، یہ تو بیچارے پھلکا کھاتے ہیں، وہ بھی ہلکا پھلکا، یہ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں. یہ تو کچھ نہیں کھا پاتے. بیچارے غریب جن کے پاس نہیں ہو تو کئی روٹی کھاتے ہیں، صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور کھاتے بھی اچھا ہے. تو وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ تو فرمایا کہ صحت مندی میں دینا، اس پر دل پہ گزرتی ہوئی دیتے ہوئے کچھ تھوڑا سا جھجکتا ہے آدمی. اور جب آدمی کی خواہشی ختم ہو گئی، اب دینے سے کیا، اب تو کیا دے رہا ہے، دوسروں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اس پر. یا پھر فرمایا کہ موت ہی آ جائے اچانک. آج کل اچانک موتیں ہو رہی ہیں، صبح ہوئی معلوم غائب، شام ہوئی تو غائب. موت ہو رہی ہے، اس سے پہلے کر ڈالو کام. جو موقع مل رہا ہے غنیمت جانو، کل کیا ہونے والا ہے معلوم نہیں. یا پھر دجال نکل آئے گا. دجال کا فتنہ بڑا خطرناک ہے. آپ نے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے دجال سے ڈرایا اور فرمایا کہ حضرت نوح کے زمانے میں کوئی نبی حضرت نوح کے بعد ایسے نہیں گزرا جس نے دجال سے نہ ڈرایا ہو. دجال کا فتنہ بڑا خطرناک ہوگا جب وہ نکلے گا. تو کیا دجال کے منتظر بیٹھے ہو جب وہ نکل آئے گا؟ یعنی فتنے میں پڑنا ہے. اب فتنوں کی برسات ہو ہی رہی ہے آج کل. دیکھ لیجیے فتنے ہی فتنے ہیں.
تو اگر اس کے منتظر ہو یا قیامت کے منتظر ہو، قیامت آ جائے گی تو قیامت کمر توڑ دیتی ہے۔ قیامت بڑی سخت چیز ہے، بڑی کڑوی چیز ہے، ادھا و امر، اس لیے قیامت کے منتظر کہ جو کرنا ہو بس کرتے چلے جاؤ، اصل کام یہ۔ اور آپ نے فرمایا اسی لیے ایک مرتبہ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت رسول پاک علیہ السلام سے کہ حدیث قرآن شریف میں آتا ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم کو اپنی فکر چاہیے، اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے گمراہ ہو، اگر تم راہیاب ہو گئے تو اس کی گمراہی سے تم کو کیا لینا دینا، اپنی فکر کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تمیروا بالمعروف، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اب اگر یہ کام کرنے کے بعد ایسا دور آ جائے کہ تم یہ دیکھو اذا رأیت شحا مطاعا، یعنی دورہ بخل کا اور لالچ کا دورہ دیکھو، اس طرح کہ سب پر لالچ چھائی ہوئی ہے، ہر شخص لالچ کا بندہ بنا ہوا ہے۔ اور لالچ کہتے ہیں کہ اسلامی کانسیپٹ میں لالچ کہتے ہیں کہ اپنے خواہش کے مطابق خرچ کرنا، دین کی خواہش کے مطابق نہ خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں لالچ۔ یعنی اپنے لیے اگر کوئی آدمی شادی میں خوب اللہ تللہ خرچ کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہا ہے، لیکن جب دین کا کام آیا تو نانی مرنے لگی، پیسہ نکالنے پہ جان جا رہی ہے، یہ ہے بخل۔ اصل تو سخاوت انسان کی یہ ہے کہ دین کے اعتبار سے خرچ کرے، یعنی دنیا میں بھی لگائے تو دین کے لیے لگائے، یہ بہت اہم بات، دنیا میں بھی لگائے تو دین کے لیے لگائے، شادی میں خرچ کرے بقدر ضرورت، اور اسی طرح دوسرے کاموں میں خرچ کرے بقدر ضرورت، تو یہ اس کو جو بقدر ضرورت دین کو سامنے رکھتے ہوئے خرچ کرے گا تو اس کا یہ خرچ کرنا اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اور اگر خوب خرچ کر رہا ہے، اور یہ حکومتی سطح سے لے کر انفرادی سطح تک چلتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجیے جو اپنے نام اور شہرت کے لیے خرچ کرے، لوگوں کے نفع کے لیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہ خرچ کرے، بس وہ خرچ بخل والا ہے، یہ خرچ دین والا ہے۔ اگر کسی کے نفع کے لیے کر رہا ہے تو یہ دین والا ہے، اور اپنے شہرت و ناموری کے لیے کر رہا ہے تو یہ بخل والا خرچ ہے، یہ خرچ معتبر اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ حکومتی سطح پر بلڈنگیں بنائے چلے جا رہے ہیں، پارک بنائے چلے جا رہے ہیں، اور اس پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، اور لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، سڑکوں کے کنارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، جھوپڑی میں کھانے کو نہیں مل رہا ہے، یہ حکومت والے جو کرتے ہیں تو حکومت بھی اسی میں مبتلا ہے۔ یہ حکومت کا کام صحیح نہیں ہے، حکومت کا کام بھی یہ ہے کہ اچھے کاموں میں خرچ کرے، لوگوں کو جس سے فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، اس میں کرنا چاہیے، نہ یہ کسی تفریح کا کام، نام رہے گا، شہرت ہوگی، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے بنوایا، جو پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ سب چیزیں ہو جائیں تب اپنی فکر میں پڑو بھائی، سب چھوڑ دو، پھر کچھ نہیں رہے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ شحم کا، دوسرا یہ کہ خواہشات کی پیروی ہونے لگے، یعنی جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اور دین اور شریعت یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی ادھر نہ والدین کی قدر ہے اور نہ بڑوں کی قدر ہے، کسی کو نہ دیکھنا نہ پوچھنا، بس خواہشات کی پیروی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ دنیا موسرتن، اور دنیا کو ترجیح دی جانے لگے، جس کو یوں کر لیجئے کہ دین کو بھی دنیا بنایا جانے لگے۔ پہلے لوگ دنیا کو دین بناتے تھے، اب دین کو لوگ دنیا بنا رہے ہیں، الٹا ہو گیا بالکل معاملہ۔ ورنہ پہلے جو دنیا کے کام لوگ کرتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ نیت اچھی کر کے اس کو دین بنا لیتے تھے، دیکھنے میں دنیا کا کام ہے لیکن سراپا دین ہے۔ اور آج کل جو دین کا کام ہو رہا ہے اس میں بھی مقصود دنیا ہے، شہرت ہے، نام ہے، اور چرچا ہے، اور یہ کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، یہ سب دنیا بنایا جا رہا ہے، دین کو دنیا بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر آخر فرمایا وہ اعجاب کل ذی رائے برائیہ، اور لوگ اپنی رائے پر اپنے رائے کو پسند کرنے والے بن جائیں، یعنی ہر رائے والا اپنی رائے کو سب سے اچھا سمجھے۔
یہ بھی بہت اہم چیز ہے. آج کل یہ خاص طور سے ہو رہا ہے کہ اپنی رائے کے آگے ہر ایک کو بالکل کنڈم کر دے, کسی کو کچھ نہ سمجھے, بس اپنی رائے پہ اڑنا. دیکھیے رائے کا نہ ہونا تو بے عقلی ہے, اور رائے پر اڑنا خود سری ہے. تو رائے کا نہ ہونا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. عقل تو اگر ہے نہیں, آپ سوچتے نہیں ہیں اس لیے رائے نہیں ہے. تو رائے کے ہونے میں تو کوئی کلام نہیں, رائے ہے آپ کی, لیکن رائے پہ اڑنا کوئی بات ہی نہیں. آپ کا بڑا کوئی کہہ رہا ہے جو رائے ہے اس کی, آپ اس کی رائے مان لیجیے, اپنی رائے چھوڑ دیجیے. لیکن یہ دور ختم ہو گیا. ہر چھوٹا آدمی اپنی رائے پہ اتنی زور سے اڑتا ہے, سمجھتا ہے کہ اس سے اچھی رائے تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں کسی کی. تو فرمایا کہ جب یہ دور آ جائے فعلیک بنفسک, تب پھر اپنی فکر میں لگو بس, اور عوام کو چھوڑ دو, وہ جائیں کہیں جائیں, اب ان سے کوئی مطلب نہیں. پھر آپ نے فرمایا آگے جو دن آ رہے ہیں بڑے صبر کے دن آ رہے ہیں. اس وقت دین پر قائم رہنا ایسا ہے جیسے آگ اپنے ہاتھ میں لینا, انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑنا, ویسے ہی دین پر قائم رہنا ہو جائے. یہ جو مثال ہم نے دی ہے نا, یہ اس وہی ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی آپ دیکھیے جو دیندار گھرانے ہیں ان میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. جو مدرسے ہیں, دین کے گڑھ ہیں, دین کے مراکز ہیں, ان پر کما حق ہو دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. کرے چلنے دو, غلط کام ہو رہے ہیں خانقاہوں میں, دینی مراکز میں, دینی مدارس میں اور دینی گھرانوں میں. ایسے بعض چیزیں ہو رہی ہیں, اگر کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دو تو کسی کو سمجھ میں آتا ہے جانے دیجیے, سب چلتا ہے آج کل کے بعد. ایسا نہیں تھا پہلے اگر خدا نخواستہ کچھ کمی ہوتی تھی تو اگر کسی نے ذرا سا بھی بتا دیا فوراً قبول کر لیتے تھے. کہتے ہیں ہاں یہ بات. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے میں بہت دنوں سے آداب ہوتا تھا. اب چل رہی تھی گاڑی, اتنا بڑا گھرانہ, اتنا دیندار گھرانہ, لیکن سب ایک دوسرے کو آداب بجا لاتے ہیں. آداب عرض ہے, جب حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو انہوں نے جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہا بھائی یہ ہے اصل سلام سنت کے مطابق, اب ایسے ہی ہونا چاہیے. تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے اگر ان سے کہا جائے تو فوراً قبول کر لیتے تھے. لیکن ایک مرض آج کل یہ بھی بہت بڑا ہو گیا ہے کہ کوئی قبول کرنے کو تیاری ہی نہیں, اور خاص طور منکرات کو نکالنے کی تو گویا کہ اس ہی ختم ہو گئی. اس پر بولنا ہی سب نے چھوڑ دیا کہ بھائی کسی کو کہنا اچھا نہیں. اور یہ یورپ سے چلا ہے, یورپ والوں نے وہاں سے لادا ہے کہ بھائی سب اپنے اپنے ہیں ذمہ دار, جو چاہے کرے, آزاد ہیں سب. ایسی آزادی جس نے آزادی سلب کر لی, یعنی آزادی کے نام پر آزادی کو انہوں نے بٹا لگایا, آزادی کے نام پر سب کو غلامی کے شکنجے میں جکڑ دیا, اور سمجھتے ہیں کہ بڑے آزاد ہیں ہم سب, لیکن بس وہی نام کی آزادی ہے. تو فرمایا کہ ایسے موقع پر دین پر قائم رہنا یہ انگارے کو لینے کی طرح ہوگا. اور اس زمانے میں اگر کوئی عمل کرتا ہے تو 50 آدمیوں کے عمل کرنے کے برابر ثواب ملے گا اسے. جیسے 50 آدمی کام کریں اتنا ثواب تنہا ایک آدمی کو ملے گا جو جم جائے, اپنے گھر میں جم جائے, اپنے مدرسے میں جم جائے, اپنے مرکز میں جم جائے, اور صحیح کام ہونا ہے اور اس دین پر ہی ہم کو چلنا ہے. تو پھر سمجھ لیجیے کہ وہ ترقی کرتا چلا جائے گا. اور یہ ہم لوگوں کے دل اور دماغ ایسے رنگے گئے ہیں آج کل کی تہذیب اور آج کل کے سماج میں جو بالکل غیر اسلامی اور کافرانہ ہے کہ ہم کو اچھے کام اچھے نہیں لگتے. آپ ایسے بہت سے حالات پیش آتے رہتے ہیں, ان کو اگر آدمی دیکھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ دین گھروں سے نکل گیا ہے. کہ اگر بتایا جاتا ہے کہ اس پر عمل کیجیے, شریعت پر عمل کیجیے, کہتے ہیں ارے ٹھیک ہے, ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے, اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں. ہمارے جو بزرگ ہیں جو یہاں آئے, کئی بزرگ تکیے پر آ کر رہے ہیں جو نصیر آباد میں رہتے تھے, وہاں وہ قاضی تھے, مفتی تھے. فریقین نے آ کر یہ کہہ دیا کہ ہم کو شریعت کا فیصلہ منظور نہیں, تو وہیں فوراً وہ گاؤں چھوڑ دیا, اپنا گھر چھوڑ دیا, اپنی جائیداد چھوڑ دی. کہنے لگے جہاں ایسے لوگ بستے ہوں جو شریعت پر عمل کرنے کو پسند نہ کریں وہاں رہنا جائز نہیں, اور ہجرت کر کے چلے آئے.
پہلے یہ حالت تھی، یہ غیرت تھی، آج کل گھروں میں ہے کہ سب کچھ چل رہا ہے، ایک یعنی بالکل ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں، اطمینان سے ہرا کر بتاتے ہیں کہ ایسا ہے، یعنی اس کی مثال دینا بھی برا معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، لوگ آسانی سے آ کر کہہ دیتے ہیں۔ ابھی روز ہی اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، ایک لڑکی کو لائے، کہنے میری دوست ہے، اس کو کلمہ پڑھا دیجیے، ٹھیک ہے کلمہ پڑھائیں گے، لیکن اس طرح دوستی کرنا متخذات اقدام اور بالکل پیشانی پہ بل نہیں، یعنی بہت سمجھانا پڑتا ہے بھائی نکاح کر لو، اللہ کے بندے نکاح کرنے کے بعد رکھ لو اس کو، تو اس کو سمجھ ہاں رکھ لیں گے بعد میں کر لیں گے۔ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے، بالکل جیسے حرام کو حرام سمجھنا ختم کر دیا ہے۔ اور ہمارے ایک صاحب آئے حضرت قاری صدیق صاحب کا، کہنے لگا حضرت تعویذ چاہیے، نے کہا اچھا کس چیز کا تعویذ چاہیے؟ کہ ہماری بیٹی ہے اس کا شوہر پوچھ نہیں رہا آج کل زیادہ، تو تعویذ دے دیجیے۔ پوچھنے لگے تو مولانا لکھ دیتے تعویذ، ہر ایک کا تعویذ لکھتے تھے، تو انہوں نے کہا نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا فلاں شرما، ایسے کچھ نام بتایا ہے؟ کہنے لگا ہاں حضرت کیا کریں، وہ ایک تھا لڑکا، اس سے دوستی ہو گئی، اب شادی ہو ہی گئی ہے تو محبت سے رہیں گے۔ یعنی یہ شرم نہیں آ رہی ہے کہ اتنی بری بات ہے، کوئی کلمہ پڑھا لو، اس میں کیا بات ہے، کلمہ پڑھا لو پھر ساتھ رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات بھی ان کو پسند نہیں، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب جب ہو ہی گیا معاملہ تو اس کا مطلب ترجمہ کیا ہوا کہ جب کوئی گیا ہے جب جہنم کی طرف جا ہی رہی ہے تو ٹھیک ہے چلی جائے جہنم، یہ ترجمہ ہوا اس کا اصل۔ آدمی غور نہیں کرتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ایسی بے غیرتی بڑھ گئی ہے اور دین کی ناقدری اتنی عام ہوتی چلی جا رہی، مانتا ہے دور بہت قریب ہے کہ بس اپنی فکر کرے آدمی، اس میں بڑے بڑوں کا حال کیا ہو جائے گا، چھوٹوں کا کیا۔ بھائیوں دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو عمل بھی ہمارا ہو وہ پابندی کے ساتھ ہو، تب اس کے اثرات پڑیں گے اور اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر پابندی کے ساتھ نہیں ہے، ابھی جوش آیا تو کر دیا اور جو ٹھنڈا ہو گیا تو وہ عمل جو کر رہے تھے وہ بھی چلا گیا، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اور جو اللہ نے موقع دیا ہے اس کو غنیمت جانے، کون سا فتنہ کس وقت کھڑا ہو جائے اور اس میں لوگ مبتلا ہو جائیں۔ آج کل تو فتنوں کی برسات ہے اور فتنوں کا سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، کیسے کیسے فتنے ہیں۔ غلام احمد قادیانی جب کھڑا ہوا تھا اس نے کتاب لکھی، ایسی شاندار کتاب لکھی اسلام کی حقانیت پر، اور اس کے بعد پھر پل نکال لے، پھر کہ نبی بن گیا، پہلے تو مجدد بنا، پھر مہدی بنا، پھر نبی بنا، پھر خدا بن گیا، پھر خدا کے ساتھ غلط کام بھی کر لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہوتا چلا گیا، اور لوگ اس کے ماننے والے بھی، اس کے پیچھے چلنے والے بھی ہیں اور اس کو قبول کرنے والے بھی ہیں، ایسے ویسے قبول کرنے والے۔ اس زمانے میں ایک صاحب تھے جو اپنی زبان پکڑ کے کہتے تھے کہ اوپر والے نے زبان مرزا صاحب کی تعریف کے لیے پیدا کی ہے، اتنے چاہنے والے۔ یہ ہے آدمی جب فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو کہاں تک چلا جاتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک تو ایمان کو تازہ کرتے رہیں اور ایمان والوں کی صحبت کا اہتمام کریں۔ کوئی اللہ والا سچا، مگر چیک کرنا بہت ضروری ہے اس وقت کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس کی علامتیں بھی بیان کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔